بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 2 نیوز جواد باقر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبروں کی تفصیلات میں آپ کو سب سے پہلے اہم خبر سے گجرانوالہ پولیس نے ضلع کچہری میں وکالت کرنے والے 11 جعلی وکلا کے خرچ کر لیا مقدمہ۔ صدر گجرانوالہ بار محسن یعقوب بٹ کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں ایک خاتون وکیل سمیت 11 وکلا کو نامزد کیا گیا۔ جعلی وکلا کی چھان بین کے دوران ان کی ڈگریاں اور اسناد جعلی نکلیں، جنوں سے بھاری فیسیں وصول کر کے انہیں مالی اور قانونی نقصان پہنچا رہے تھے۔ مزید اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں زاہد محمود راں سے۔ جی زاہد محمود راں، کیا تفصیلات؟ جی بالکل، یہ گجرانوالہ پولیس نے ضلع کچہری میں وکلا ہیں جو کہ 11 جعلی وکلا کے نام سے آج صدر گجرانوالہ بار محسن یعقوب نے کی مد میں یہ مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک خاتون سمیت 11 جو ہے وکلا ہیں ان کی جعلی ڈگری ہے اور وہ لوگوں کو، شریف شہریوں کو گمراہ کر کے پیسے نکلواتے اور جعلی سازی کرتے اور لوگوں سے بھاری رقم وصول کرتے، جس سے لوگ جو ہے وہ صدر بار کو بار بار انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ لوگ ہم سے بہت رقم لے لیتے ہیں۔ جب ان کی ڈگری سب کچھ چیک کیا جو ہے وہ ان کی ڈگری جیل نکلی ہے اور صدر بار نے مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ زاہد محمود راں، بہت شکریہ تمام صورتحال سے تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ گورنر ہاؤس پنجاب میں وٹامن ڈی سب کے لیے مہم کا آغاز ہو گیا۔ چوتھ نے کہا کہ کورونا کے خلاف جنگ میں مخیر ہزار ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس نے بے لوث کام کیا۔ جو اچھا کام کرے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اس جنگ میں اصل ہیرو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں۔ میڈیکل یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز نے بھی بہترین لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا۔ گورنر ہاؤس پنجاب میں وٹامن ڈی سب کے لیے مہم کا آغاز ہو گیا۔ تقریب میں وائس چانسلر UHS پروفیسر جاوید اکرم، VC کے MU پروفیسر خالد مسعود گوندل کی شرکت، وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی، پروفیسر عامر زمان، جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی نے بھی شرکت کی۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے خطاب میں کہا، تاریخ میں ان لوگوں کا نام زندہ رہا جنہوں نے لوگوں کے لیے کام کیا، جو لوگ کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں۔ گورنر ہاؤس کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ وٹامن ڈی کی مہم کا دائرہ کار پورے پنجاب میں پھیلائیں گے۔ اس موقع پر پروفیسر جاوید اکرم نے بتایا کہ گورنر پنجاب کی ہدایت پر ٹیلی میڈیسن مراکز قائم کیے۔ اب تک 9 لاکھ افراد ٹیلی میڈیسن سینٹر سے مستفید ہو چکے ہیں۔ لسبیلا ہب آل مکران کراچی ٹرانسپورٹ آنر ایسوسی ایشن اور ڈیزل سے وابستہ کاروباری افراد کا ہب میں ڈیزل کی بندش کے خلاف احتجاج۔ صدر میر سفر خان اور آقا فیصل نے مظاہرے کی قیادت کی۔ تاجروں کی احتجاجی مظاہرے میں BNP مینگل کے صوبائی رہنما سردار اسلم محمد جمیل گچکی، جمعیت علماء اسلام ہب کے امیر مولانا شاہ محمد صدیقی، جنرل سیکرٹری مولانا یعقوب، بلوچستان عوامی موومنٹ کے رہنما ایڈوکیٹ نواز علی شریک تھے۔ ریلی ہب شاہراہ سے ہوتے ہوئے بلدیہ ریسٹ ہاؤس کے سامنے جلسہ کی شکل اختیار کر گئی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا، حکومت نے ڈیزل کی بندش کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے 22 لاکھ خاندانوں کو بے روزگار کر دیا ہے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ پہلے مؤثر روزگار دیا جائے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ حکومت بلوچستان کو 3 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ اپنا نوٹیفیکیشن واپس کر دے، بصورت دیگر ہم 10 دن تک پہیہ جام ہڑتال کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر شانگلہ حامد الرحمان کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر بشام نے کرونا وائرس کے عمل درآمد سے متعلق ٹریڈرز اور ٹرانسپورٹرز سے میٹنگ کی۔ میٹنگ میں یقین دہانی کرائی گئی کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے ماسک پہننا ضروری ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر بشام خرم رحمان نے مختلف جگہوں اور ٹرانسپورٹ اڈوں میں SOPs کا جائزہ لیا۔ خلاف ورزی کرنے پر کئی لوگوں کو موقع پر جرمانہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کرونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایات بھی جاری کی۔ اس موقع پر ہر نادرہ آفس اور مختلف بینکوں کا بھی اچانک دورہ کیا اور پبلک ٹرانسپورٹ کی بھی چیکنگ بھی کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر بشام کا کہنا تھا کہ ڈرائیور اور سواری دونوں کے لیے ماسک کی پابندی لازمی ہے۔ کسی نے اس کی خلاف ورزی کی تو اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پتوکی میں مقامی تاجر سہیل شہزاد کی کاوش سے دسترخوان فی سبیل اللہ کا آغاز کر دیا گیا۔
مزدوروں کو باعزت طریقے سے دوپہر کا کھانا کھلایا جائے گا۔ پتوکی میں مقامی تاجروں اور مخیر حضرات کے تعاون سے دسترخوان فی سبیل اللہ کا آغاز کر دیا گیا، جہاں پہلے روز دہاڑی دار طبقہ اور غریب شہریوں کو باعزت طریقے سے کھانا پیش کیا گیا۔ اس موقع پر مقامی تاجر سہیل شہزاد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ مارکیٹس میں کام کرنے والے ڈیلی ویجز اور ماہانہ تنخواہ دار ملازمین کا بجٹ شدید متاثر ہوا ہے، جس کی پیش نظر دسترخوان فی سبیل اللہ کا آغاز کیا گیا ہے، اور اس میں کار خیر میں تاجر برادری مخیر حضرات بڑھ چڑھ کر تعاون کریں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر دہاڑی دار طبقے کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ منڈی عثمان والا پولیس کی کارروائی، اللہ دتا ڈکیت گینگ گرفتار۔ پولیس کے مطابق اللہ دتا ڈکیت گینگ مطلوب تھا۔ اللہ دتا گینگ بانس کی فصلوں میں ڈکیتی کے لیے گھات لگائے بیٹھا تھا۔ پولیس کی کارروائی کے دوران اللہ دتا ڈکیت گینگ سے اسلحہ برآمد۔ ڈکیت گینگ میں اصغر علی اور مختار بھی شامل ہیں۔ ملزمان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے، جبکہ پولیس کی ملزمان کے خلاف مزید تفتیش جاری ہے۔ سرگودا میں محکمہ ہیلتھ کے ملازمین کا 6 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر دوبارہ احتجاج۔ سرگودا خوشاب روڈ بلاک کر دیا، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ محکمہ ہیلتھ کے سینٹری پیٹرول ملازمین نے احتجاج کرتے ہوئے سرگودا خوشاب روڈ کو بلاک کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 6 ماہ سے تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کی جا رہی اور نہ ہی 1 سال کی مزید ایکسٹینشن کا لیٹر جاری کیا جا رہا ہے۔ بغیر ٹریننگ دیے کورونا مریضوں کی دیکھ بھال کی ڈیوٹی بھی لی جا رہی ہے۔ حفاظتی سامان بھی مہیا نہیں کیا جا رہا۔ سی ای او ہیلتھ سمیع اللہ ملنے اور موقف سننے سے ہی انکاری ہیں۔ سمندری میں رانا ظہیر عباس ایڈوکیٹ کی جانب سے وکلا برادری کے لیے پرتکلف سہران برادری کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بار ایسوسی ایشن سمندری میں رانا ظہیر عباسی کے اعزاز میں پرتکلف سہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ رانا ظہیر عباس ایڈوکیٹ بار ایسوسی ایشن سمندری کے تمام وکلا کے لیے میٹھے اور نمکین کھانوں سے خاطر تواضع کی گئی۔ سہرانے میں امیدوار برائے صدر چودھری ارشد منیر، موجودہ صدر رانا شعیب عزیز، امیدوار برائے جنرل سیکرٹری رانا وقاص سہیل سرور سمیت وکلا کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شورکوٹ میں ڈی پی او جنگ سرفراز خان کی ہدایت پر اسلحہ کی نمائش کرنے والے کے خلاف کارروائی، 2 ملزمان گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ شورکوٹ میں ڈی پی او جنگ سرفراز خان ورقی ہدایات پر اسلحہ کی نمائش کرنے والوں کے خلاف پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ ایک اور کارروائی میں ملزم انوار الحق کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال آقا ظہیر عباس شیرازی کی ہدایت پر جہانیہ میں ڈرگ انسپیکٹر کا عطائیوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ کلینک سے سرکاری ادویات کی بڑی کھیپ پکڑ لی، ڈرگ انسپیکٹر نے عطائیوں کے کلینک سیل کر دیے۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال آقا ظہیر عباس شیرازی کی ہدایات پر ڈرگ انسپیکٹر شہروز خان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جہانیہ میں عطائیوں کے کلینک چیک کیے تو میڈیکل پریکٹس کی کوئی ڈگری نہ تھی اور انہوں نے سرجری کے لیے آپریشن تھیٹر کھول رکھا تھا۔ کوالیفائڈ ڈاکٹرز کے نام آویزاں کر کے سادہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا تھا۔ عطائیوں سے بھاری مقدار میں سرکاری ادویات بھی برآمد کر لی گئیں۔ پشین میں بلیک پیپر فینسی نمبر پلیٹوں کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ ڈپٹی کمشنر قائم خان لاشاری کا کہنا تھا کہ جرائم کی روک تھام کرنا سرکار کی ذمہ داری ہے۔ پشین ڈپٹی کمشنر پشین قائم خان لاشاری کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر پشین حضرت ولی خان نے سرانہ بٹے زئی جاروں کے مقام پر بلیک پیپر فینسی نمبر پلیٹوں والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کر کے امن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر پشین حضرت ولی خان کاکڑ نے کہا کہ پاک سرزمین پر غیر قانونی کام کرنا امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش ہے۔ بلیک پیپر اور فینسی نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن روزانہ کی بنیاد پر جاری رہے گا۔ سرگودا پولیس کی کارروائی، ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے 10 ملزمان دھر لیے، 4 کلاشنکوف سمیت جدید اسلحہ بھی برآمد۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ذوالفقار احمد کی ہدایت پر ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ہوائی فائرنگ میں ملوث 10 ملزمان کو گرفتار کر لیا، اسلحہ برآمد کر لیا، مقدمات بھی درج کر لیے گئے۔
تھانہ پیر محل پولیس کی کارروائی، ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، ملزم پولیس کو کئی وارداتوں میں مطلوب تھا۔ گزشتہ رات پیر محل پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضہ سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ ڈاکو پولیس کو کئی وارداتوں میں مطلوب تھا۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں بونیر سے، جہاں پر تھانہ گاگرا پولیس کی کارروائی، قتل کے بھاری اسلحہ سمیت گرفتار۔ پولیس نے ملزم کو مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سہیل خالد کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے قتل کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ روڈ پاکا میں کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی، 2 ہوٹل سیل کر دیے گئے۔ تمام ہوٹل انڈور سروس بند رکھنے کا کہا گیا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر نعیم بشیر نے کہا کہ تمام ہوٹل پارسل سروس کے ذریعے کام کر سکتے ہیں۔ کروڑ پکا میں انتظامیہ کا رات گئے کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن۔ اسسٹنٹ کمشنر نعیم بشیر نے کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 2 ہوٹل سیل کر دیے۔ ہوٹل مالکان کو کئی مرتبہ وارننگ دی گئی تھی، جس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ ہوٹلز مالکان کو انڈور سروس بند رکھنے کا کہا گیا تھا۔ کبیر والا میں پرانی ٹیکنالوجی کے بھٹوں کے خلاف انتظامیہ کی کارروائیاں، ایک بھٹا سیل کر دیا گیا جبکہ مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ کبیر والا میں ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر انتظامیہ نے کارروائی کے دوران 25 پل میں پرانی ٹیکنالوجی پر چلنے والا ایک اور بھٹا سیل کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات سرفراز انجن کی سربراہی میں ٹیم نے مشترکہ کارروائی کی۔ بھٹا مالک حاجی شیر علی کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر خرم حمید نے کہا، حکومت پنجاب نے پرانی ٹیکنالوجی کے بھٹوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے، اب صرف زیگ زیگ ٹیکنالوجی والے بھٹے چلیں گے۔ قاضی احمد محکمہ آبپاشی سب ڈویژن قاضی احمد کی نااہلی جمال شاخ نہر میں گنجائش سے زیادہ پانی چھوڑ دیا۔ نہر اوور فلو ہو جانے سے سینکڑوں ایکڑ فصلیں بھی ڈوب گئیں۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ محکمہ آبپاشی سب ڈویژن قاضی احمد کی نہر جمال شاہ کے قریب سید بدل شاہ کے مقام پر عملے کی نااہلی کے باعث نہر میں پانی گنجائش سے زیادہ چھوڑ دیا گیا، جس کے باعث نہر اوور فلو ہو گئی۔ پانی نے سینکڑوں ایکڑ پر کاشت کی گئی گندم، پیاز، سرسوں کی فصلیں زیر آب آ گئیں۔ اطلاع کے باوجود محکمہ آبپاشی کے عملے نے نہر میں پانی کی کمی نہیں کی۔ خیرپور ناتھن شاہ مین روڈ پر بیوپاری بشیر شیخ کی آٹا چکی کی دکان سے چوروں نے رات کے وقت دکان کی چھت توڑ کر لاکھوں روپے نقدی اور سی سی ٹی وی کیمرہ LCD لوٹ کر فرار ہو گئے۔ دوسری جانب متاثرہ بیوپاری بشیر شیخ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 5ویں مرتبہ چوری کی واردات ہوئی ہے، جو کہ بڑا ظلم ہے۔ SSP دادو سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پولیس ملوث ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے انصاف کیا جائے۔ عوام کے رکھوالے چوری کرنے لگے۔ نوشہر و فیروز میں پولیس اہلکار ایک دکان سے بلب چوری کر رہا ہے، جبکہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اہلکار وردی میں ملبوس ہے۔ عوام کے رکھوالوں کا یہ حال شرمناک ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، عوام کے رکھوالے چوری کرنے لگے۔ نوشہر و فیروز میں پولیس اہلکار ایک دکان سے بلب چوری کر رہا ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اہلکار وردی میں ملبوس ہے۔ عوام کے رکھوالوں کا یہ حال شرمناک ہے۔ نصیر آباد جیکب آباد سے بھاگ جانے والی مسافر وین حادثے کا شکار، متعدد افراد زخمی ہو گئے، اسپتال منتقل کر دیا۔ حادثہ ٹائر پھٹنے سے پیش آیا۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا نصیر آباد میں، جہاں پر جیکب آباد سے بھاگ جانے والی مسافر وین حادثے کا شکار ہو گئی، متعدد افراد زخمی ہو گئے، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ ٹائر پھٹنے کی وجہ سے پیش آیا۔ ملتان SSP آپریشنز ملتان کیپٹن ریٹائرڈ سید ذیشان حیدر کی سی پیک اور دیگر پروجیکٹس پر کام کرنے والے غیر ملکی افراد کے فوکل پرسن سے ملاقات۔ انچارج سیکیورٹی شبانہ سیف بھی ملاقات میں شریک تھیں۔ SSP آپریشنز ملتان نے کہا کہ غیر ملکی معزز مہمان ہیں، ان کو فول پروف سیکیورٹی مہیا کرنا ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملتان میں کام کرنے والے تمام غیر ملکیوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ شانگلہ میں وقفے سے بارش اور پھر برف باری نے علاقے کی خوبصورتی کو نکھار دیا ہے۔ وادی یکبستہ ہواؤں کی لپیٹ میں آ گئی۔ دیکھتے ہیں محمد زادہ کی رپورٹ۔
شانگلہ کے بالائی علاقوں میں 15 روز کے وقفے کے بعد بارش اور پھر برفباری، ہر چیز نے سفید چادر اوڑھ لی، یخ بستہ ہواؤں سے ہر کوئی ٹھٹر کر رہ گیا۔ مقامی افراد نے خود کو گھروں میں مقید کر لیا تو قریبی علاقوں سے شہریوں کی بڑی تعداد موسم سے لطف اندوز ہونے شانگلہ پہنچ گئی۔ چپلی کباب کے بھی خوب مزے لیے اور موسم کی شدت کے اثرات کم کرنے کی کوشش کی۔ ضلع انتظامیہ نے برف ہٹانے کا کام شروع کر دیا۔ شہریوں کو بغیر چین کے گاڑیوں کے سفر سے روک دیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے برف باری کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ گوجرانوالہ میں شدت سے بچنے کے لیے پہلوانوں نے چیڑے، بٹیر اور مرغابی کھانے کے لیے دکانوں کا رخ کیا۔ زاہد محمود راہ کی رپورٹ۔ اور کتنا یہاں کھانے آ جاتے ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی سردی کا موسم شروع ہوتا ہے، ادھر یہ چیڑے بٹیر مرغابی یہ ہماری پسندیدہ ڈش ہے اور ہفتے میں ایک دفعہ ہم ضرور ادھر کھانے آتے ہیں۔ بہت مزہ آتا ہے اور صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ جی جی بالکل بڑا مزہ آتا، سارے دوست کٹھے کھانے انجوائے کرنے ہیں اور چڑے کھانے ہیں، بٹیر کھانے ہیں، تیڑیاں کھانے ہیں، بہت انجوائے کرنے ہیں اور بہت مزہ آتا ہے۔ جیسے سردی سٹارٹ ہوتی ہے اچھی سارے دوست کٹھے ہو کے آنا شروع کر دینے ہیں، ہفتے سے ایک دفعہ ہی ضرور آنے ہیں۔ جی ملتان سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر امیدوار پنجاب اسمبلی پی پی 219 کے ٹکٹ ہولڈر عبدالغفار ڈوگر کی جانب سے بستی گلزار پور میں سیاسی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ رانا محمد اسلم کی رپورٹ۔ بستی گلزار پور میں جٹ برادری، چو برادری، جنجوا برادری اور دیگر برادری نے شمولیت کی۔ جلسے میں عوام سے خطوط کرتے ہوئے امیدوار پی پی 219 حاجی عبدالغفار ڈوگر بڑے نے کہا کہ موجودہ حکومت بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ نااہل حکمرانوں نے ملک کو اس نوبت تک پہنچا دیا ہے کہ غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے۔ آٹا چینی بحران، پٹرول کی بحران کی ذمہ دار حکومتی وزراء ہیں۔ میں انشاءاللہ ان کو سال بعد فوت ہونے والوں لواحقین سے فاتحہ دلوانا بھلا دوں گا۔ پی پی 219 میں میری کمپین سے یہ سیاسی ٹھگ گھبراہٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ میں ان کو عوام کا چوکیدار بنا دوں گا۔ میں ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ ان میں نہ تو ہمت نہ تو جرت ہے۔ اس موقع پر ملک جوید علی ڈوگر، ایڈوکیٹ ملک پرویز ڈوگر، ملک بابر ڈوگر، محمد اقبال کاجل دیگروں نے بھی عوام سے پرجوش خطوط کیا۔ شمولی جلسے میں ملک بشیر میتلا، سابقہ کونسلر محمد حسین میتلا، چودھری عاشق محمد لمبردار، محمد عارف جنجوا، اظہر میتلا ورکروں نے برادری سمیت پی پی اور پی ٹی آئی کو خیر بات کہتے ہوئے امیدوار پی پی سٹی پریس کلب ساہیوال کا اجلاس سالانہ کارکردگی رپورٹ سمیت سرکاری جگہ پر آفس کے جائزہ لیا گیا۔ عہدیداران سمیت ممبران پریس کلب کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سٹی پریس ساہیوال کا اجلاس منعقد ہوا جس میں عہدیداران سمیت ممبر پریس کلب کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اجلاس میں گزشتہ سال کی کارکردگی رپورٹ، کلب کی صحافیوں کے لیے کی گئی ویلفیئر سرگرمیوں سمیت صحافتی احباب کی فلاح و بہبود کے لیے قائم کی گئی مختلف کمیٹیوں کے عہدیداران کا اعلان کیا گیا۔ مزید میڈیا نمائندگان کے لیے سرکاری طور پر مختص سرکاری بلڈنگ میں سٹی پریس کلب کے دفتر کے حصول کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب، گورنر اور چیف سیکریٹری سمیت صوبائی اور سینٹرل انفارمیشن ڈپارٹمنٹس کو خط لکھے گئے۔ خطوط و مثبت محکمانہ جوابات سمیت مستقبل کی پیش رفت کے حوالے سے معزز ممبران کو آگاہ کیا گیا۔ عمرکوٹ میں سخت سردی کے موسم میں بھی سیاسی ماحول گرم ہے۔ ضمنی تیاریاں عروج پر ہیں۔ حلقہ پی ایس 52 پر عوامی نمائندے اپنی اپنی جیت کے لیے جوڑ توڑ میں دیکھتے ہیں چاند مالہی کی رپورٹ۔ پی ایس 52 صوبائی وزیر ایم پی اے حاجی علی مدن شاہ کے انتقال کی وجہ خالی ہوا تھا۔ اس حلقے میں مجموعی ووٹرز کی تعداد 1,54,137 ہے، جبکہ 128 پولنگ اسٹیشن میں 428 پولنگ بوتھ قائم ہیں، جبکہ 50 پولنگ اسٹیشن کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمارے ٹوٹل ووٹر ہیں پی ایس 52 کے وہ ہیں 1,52,56,700۔ اس میں جو میل ووٹر ہیں 81,000 اور فیمیل ووٹر جو ہیں یہ 69,000 کے قریب ہیں۔ پولنگ اسٹیشن ہے وہ 128 ہیں، 128 ہیں اور
रेंजर्स वो डिप्लॉयमेंट हो जाएगी। PS52 उमरकोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता रहा है। इसकी वजह साबिक सूबाई वजीर मरहूम हाजी अली मदन शाह का लगातार 5 मरतबा सूबाई इलेक्शन जीत जाना है, जबकि 2 साबिक वज़राए आला सिंध सईद मुजफ्फर हुसैन शाह और अरबाब गुलाम रहीम को शिकस्त से दो चार किया था। इस वक्त सईद अमीर अली शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि उनके मुद्दे मुकाबिल साबिक वजीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम, जिनको GDA और PTI की हिमायत हासिल है। हुकूमती पार्टियों से ताल्लुक़ रखने के बायस दोनों उम्मीदवारों में सख्त मुकाबले की तवक्को है। कैमरामैन टीम के साथ चांद माली, ब्यूरो चीफ, TV टुडे, उमरकोट। कोट अद्दू में जारी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल के क्रिकेट में खेला गया, जिसके मेहमान खुसूसी MPA अशरफ खान रिंद थे। अजहर अमीन की रिपोर्ट। कोट अद्दू जिला खेलों के हवाले से अहम तहसील बन गई। गुज़श्ता कई दिनों से जारी क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच था। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में खेले गए फाइनल मैच में यूनाइटेड क्रिकेट क्लब ने 7 विकेटों से मैदान मार लिया। मैच के मेहमान खसूसी MPA अशरफ खान रिंद थे, जिन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। उन्होंने जीतने वाले खिलाड़ियों को शील्ड्स भी दी और नए मोटरसाइकिल की चाबी भी दी। इस मौके पर उनका कहना था कि हमारी हुकूमत खेलों के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे। TV टुडे, खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन